السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، قرآن مجید ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس کے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ الدہر کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 31 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں بڑی اہم آیتیں آئیں، آیت نمبر 23 اور 24، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہم نے تم ہی پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ یہ پورا قرآن مجید بیک وقت نہیں بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور جب جب رہنمائی کی ضرورت پڑی، جب جب اللہ کی مدد یہ ہوئی، تو قرآن مجید ویسے ویسے نزول ہوتا گیا، اور یہ کلیریفیکیشن بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصنیف کردہ نہیں بلکہ اللہ نے ہی اسے بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو یہ نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس میں ایک بات، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو۔ جو کام، جو یہ پیغام پہنچانا، کار عظیم جو تم پر معمور کیا گیا ہے، اس کی سختیاں مشکلات جو آئیں گے اس پر صبر کرو، اپنے موقف پر جمے رہو، ڈٹے رہو، مصالحت نہیں بلکہ ہمت کے ساتھ، پامردی کے ساتھ، جو اس کو جو تکلیفیں آئیں گی، جو کچھ تم پر بھی گزر جائے، برداشت کرتے چلے جاؤ، اور پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دو۔ پھر اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو، یعنی کسی جب یہ بات پیش کریں، یعنی ان میں سے کسی سے دب کر دین حق کی دعوت سے باز نہ آؤ، اور کسی بد عمل کی خاطر دین کی اخلاقی تعلیمات میں یا کسی منکر حق کی خاطر دین کے عقائد میں ذرہ برابر بھی ترمیم اور تغیر کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جو کچھ حرام اور ناجائز ہے اسے برملا حرام اور ناجائز کہو، خواہ کوئی بدکار کتنا ہی زور لگائے
کہ تم اس کی مذمت میں ذرا سی نرمی ہی برت لو، تو ذرا سی نرمی بھی نہ برتے، مطلب اتنا یہ بتایا گیا کہ اتنا سیریسلی جو ہے اس چیز کو بتایا گیا۔ اور جو عقائد باطل ہیں، غلط ہیں، انہیں کھلم کھلا باطل، اور جو حق ہیں انہیں اعلانیہ طور پر کہو، چاہے کفار تمہارا منہ بند کرنے یا اس معاملے میں کچھ نرمی اختیار کر لینے کے لیے تم پر کتنا ہی دباؤ ڈالیں، لیکن تم جو ہے اپنے موقوف پر، اس حق کو پہنچانے پر، اس پیغام کے ساتھ جمے رہنے، ڈٹے رہنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور کسی بد عمل، منکر حق، سرکش، باغی، ان کی بات نہ مانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ پھر اب آگے فرمایا جا رہا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کرو، اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اپنا رب کا نام صبح شام یاد کرو۔ پھر دعائیں ہیں، جب متعدد دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے بھی ہم اپنے رب کا نام یاد رکھ سکتے ہیں۔ پھر آگے جو بات اور ہمارے سامنے آتی ہے، قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ جہاں بھی کفار کے مقابلے میں صبر اور ثبات کی تلقین کی گئی، وہاں اس کے معاً بعد اللہ کے ذکر اور نماز کا حکم دیا گیا ہے، جس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہوتی کہ دین حق کی راہ میں دشمنان حق کی مزاحمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ اسی چیز سے حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کو یاد کرنا نماز کے ذریعے سے، اسی سے جو ہے طاقت حاصل ہو سکتی۔ صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے سے مراد ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا بھی ہو سکتا ہے، مگر جب اللہ کی یاد کا حکم اوقات کے تعین کے ساتھ دیا جائے تو پھر اس سے مراد نماز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کو یاد کرتے تھے، کبھی آپ کا ذہن اور یہ جو ہے خالی نہیں رہتا، اللہ کی یاد سے جو ہے خالی نہیں، ہر وقت اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد ثنا، یہ تمام چیزیں آپ کی پوری زندگی سے جو ہے ہمیں ملتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی جو ہے آئیڈیل ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جو کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر جو دعائیں ہیں مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، گھر سے باہر جانے کی، آنے کی، بیت الخلاء جانے کی، نکلنے کی، سونے کی، اٹھنے کی، اور جو دعائیں، اور بقایا اوقات کے اندر سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور جو مشکلات میں، پریشانی میں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ اس طریقے سے استغفار کی کثرت، یا اللہ استغفار، توبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کو سبق دینے کے لیے، امت کو اس پر عمل کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کر کے بتایا۔ دن میں 70 مرتبہ، 100 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ استغفار بنیادی طور پر یہ دعا بھی ہے، جو ہے یہ بھی ہمیں اللہ سے بخشش طلب کرنا، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، تو یہ چیزیں بھی اس کے اندر آتی ہیں۔ اب اس آیت میں سب سے پہلے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بکرا عربی زبان میں صبح کو کہتے ہیں، اور اصیل کا لفظ زوال کے وقت سے غروب تک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں ظہر اور عصر کے اوقات آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کا وقت غروب آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس لیے رات کو سجدہ کرنے کے حکم میں
مغرب اور عشاء دونوں وقتوں کی نمازیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ارشاد کہ رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو، طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو، نماز تہجد کی طرف صاف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کی یہی اوقات ابتدا سے اسلام میں تھے، البتہ اوقات اور رکعتوں کی تعین کے ساتھ 5 وقتہ نماز جو آج ہم جو پڑھتے ہیں اس کی فرضیت کا حکم معراج کے موقع پر دیا گیا۔ معراج کب ہوئی؟ نبوت کے 12ویں سال میں، یعنی 12 سال سے پہلے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے، یاد کرتے، اور صبح شام نماز یہ کرتے، تہجد کی نماز ادا کرتے، لیکن جو یہ 5 وقتہ نمازیں معراج کے موقع پر حکم دیا گیا۔ تو یہ اور بھی ریفرنسز ہمیں سورہ مزمل کے اندر آتی ہیں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرو۔ ظاہر ہے اگر ذہن خالی رہیں گا، جیسے کہاوت ہے نا کہ خالی ذہن شیطان کا ذہن، آئیڈیل مائنڈ ڈیولس مائنڈ کہا گیا ہے، تو اس لیے اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو صحیح راہ راست اللہ کی یاد سے بہتر اور کون سی یاد ہو سکتی ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، خالی اوقات جو ہم اس کے یاد اور ذکر اور اس کی توبہ استغفار میں جو ہمیں یہ کرنا چاہیے، گزارنا چاہیے۔ آگے فرمایا جا رہا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز کیا ہے؟ دنیا ہے، اس سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے نا قیامت کا دن، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کفار قریش تفسیر ہے، جس وجہ سے اخلاق اور عقائد کی گمراہیوں پر مصر ہیں، اور جس بنا پر آپ کی دعوت حق کے لیے ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں، وہ دراصل ان کی دنیا پرستی اور آخرت سے بے فکری اور بے نیازی ہے۔ بڑی اہم بات ہے یہ، بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ سورہ اعلیٰ کے اندر بھی آخری آیتوں میں کیا فرمایا؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ انسان جو ہے، جیسے کہاوت ہے نا، سیئنگ از بلیونگ، جو دیکھتے تم اس پر یقین جلدی کر، تو یہ جو چیزیں دنیا میں دیکھتا ہے وہ جلدی ان چیزوں پر جو اپنا اثر لے لیتا ہے، اور دنیا کی زندگی کو ہی زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی زندگی سب جانتے ہیں کہ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، پرماننٹ نہیں ہے، اور یہاں کی اور کب تک بھی رہیں گے یہ بھی سرٹن نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اگر انسان یہ غور کرے اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اہمیت دے، تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا یہ برداشت کریں، تو یعنی اب یہ چیز جو ہے بہت آج کے زمانے میں ہمارے لیے بھی اس کے اندر جو ہے بہت رہنمائی ہے، ہمارے لیے بھی اس کے اندر بہت سبق ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں جو ہے جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ حدیث بھی ہمیں یاد رکھتے ہوئے چلنا چاہیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا جب مسلمانوں پر غیر جو ہے ایسے حملہ کریں گے جیسے بھوکا شیر جو ایک دسترخوان پر حملہ کرتا۔ صحابہ نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں بلکہ تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جو ہے ہم مغلوب ہوں گے، ہم کمزور ہوں گے؟ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن کی بیماری آئے گی۔ پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن دنیا سے محبت اور موت سے خوف، یہ ہے وہ چیز جو انسان کو کیا کر دے گی؟ بزدل بنا دے گی، ایمان اس کا کیا کر دے گی؟ ضعیف کر دے گی، اور آخرت کی فکر، آخرت پر ایمان کیا ہے؟
کمزور کر دیا۔ ظاہر ہے انسان جب دنیا سے محبت کرنے لگے اور موت سے ڈرنے لگے تو پھر جو ہے کیا ہوگا، وہ جس چیز سے محبت رکھتا ہے وہ کیا ہو جائے گی، حاوی ہو جائے گی، اور تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، یہ رہیں گے، ذلیل خوار ہوں گے، پٹیں گے۔ تو چیزیں آج ہم جو ہے جائزہ لیں، ہم انالائز کریں، ہم دیکھیں کیا ہے یہ حال ہے۔ تو یہی چیز جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ کفار قریش سے جس وجہ سے اخلاق اور عقائد کی گمراہیوں پر مصر ہیں اور جس بنا پر آپ کی دعوت حق کے لیے ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں، وہ دراصل ان کی کیا ہے، دنیا پرستی ہے اور آخرت سے بے فکری اور بے نیاز۔ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ایک سچے خدا پرست انسان کا راستہ ان کے راستے سے اتنا الگ ہے کہ دونوں کے درمیان کسی مصالحت کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے ان آیات کی تفسیر۔ بقایا انشاءاللہ آئندہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔